دیگر نعرے سلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الاکرمین ولعنۃ الدائمۃ باقیۃ علی اعدائہم اجمعین من ھذہ اللیلۃ الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی الذکر الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. صلوات محمد. التماس ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید کاظم حسین رضوی ابن سید زوار حسین رضوی، سید خادم حسین رضوی ابن سید کاظم حسین رضوی، سید زوار حسین رضوی ابن سید صفدر حسین رضوی، سید ناظم عباس ابن سید حیدر حسین صاحبان کی روح کو وصال کر دیں. صلوات محمد و آل محمد. ایصال ثواب کے غرض سے منعقد کی گئی یہ مجلس اور آواز کی حالت یہ نہیں ہے کہ زیادہ تیز بولا جا سکے، اسی لیے کوشش یہ رہے گی کہ تھوڑا آہستہ آہستہ لیکن کچھ باتیں آپ تک پہنچا سکوں. کوشش یہی رہے گی، اور اگر ایک انسان نے بھی ان باتوں پہ عمل کر لیا تو ان 100 مجلسوں سے بہتر ہے کہ جس پہ کسی انسان نے عمل نہیں کیا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا ذائقہ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. عزیزان محترم، جب ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ اس آیت کی تلاوت کے بعد 2 سوال ہمارے ذہنوں میں اٹھیں. پہلا سوال، موت کسے کہتے ہیں؟ دوسرا سوال، موت کا ذائقہ کیا ہے؟ موت کے ذائقے کے سلسلے میں شاید اگر آپ لوگ صبح والی مجلس میں حاضر رہے ہوں تو بہت مختصر لفظوں میں توضیح دی تھی
کہ موت کا ذائقہ ہوتا کیسے ہے۔ عزیزو، موت کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، موت ٹیسٹ لیس ہے، اس کا کوئی ذائقہ نہیں، خود کا کوئی ذائقہ نہیں موت کا۔ جس طریقے سے پانی ہے، پانی کا کوئی ذائقہ نہیں۔ صبح کی مجلس میں عرض کیا تھا میں نے اس بات کو، پانی ہے، پانی کا کوئی ذائقہ نہیں۔ پانی میں آپ شکر گھولیں گے تو پانی میٹھا ہو جائے گا، میٹھا پانی کہلایا جانے لگے گا۔ پانی میں آپ نیمبو نچوڑ دیں گے تو پانی ترش کہلایا جانے لگے گا، کھٹا پانی کہلایا جانے لگے گا۔ بے عینہی یہی کیفیت ہے موت کی عزیزوں، یہی کیفیت ہے موت کی۔ موت کا خود کا ذائقہ نہیں ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کو اللہ کے مطابق گزاریں گے تو موت میٹھی ہو جائے گی، اللہ کے مطابق نہیں گزاریں گے تو کھٹی ہو جائے گی، کڑوی ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ اگر اطاعت پروردگار میں زندگی گزاری جا رہی ہے تو موت میٹھی ہے۔ دوسری چیز، موت ہے کیا؟ موت ہے کیا؟ ہمارے یہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فقط اور فقط جسم سے روح کا نکل جانا ہی موت ہے، جسم سے روح کا نکل جانا ہی موت ہے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ فقط جسم سے روح کا نکل جانا موت نہیں ہے، جسم سے روح کا نکل جانا موت نہیں ہے۔ میں ایک مثال دے دوں سامنے کی، آپ کے کسی بستی محلے میں کسی کا انتقال ہو گیا، آپ کے عزیز و اقارب میں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو، حالانکہ موت سب کو آنی ہے۔ جب مرسل اعظم نہ رہے کون رہے گا جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے؟ جب اس کو ہی ظاہری موت آ گئی ہے تو ہم اور آپ کی کیا اوقات، کیا وقت۔ ہمارے محلے میں کسی کا انتقال ہو گیا، اعلان ہوا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اب لوگ ہیں پہنچ رہے ہیں پرسداری میں۔ اب جب پہنچے تو آپ بھی پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ وہ انتقال جو ہوا ہے وہ جسم وہ میت رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر چادر اڑی ہوئی ہے۔ اب آپ گئے، آپ نے کہا کہ ابا، چچا، مثال کے طور پر چچا ہم آ گئے ہیں، چچا ہمیں پانی پلائیے۔ بہت توجہ عزیز ہو، موت صرف اور صرف روح کا نکل جانا موت نہیں ہے۔ چچا ہم آ گئے ہیں گھر میں، چچا پانی پلائیے، چچا چلیے مسجد میں اذان دے دیجئے، چچا چلیے امام باڑے میں جھاڑو لگا دیجئے، چچا چلیے دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا ہے ان کی صلح کرا دیجئے۔ آپ کہیں گے بھائی تم کیسی بات کر رہے ہو، تم کیسی بات کر رہے ہو، یہ صاحب مر چکے ہیں، یہ کہاں سے دو لوگوں کے بیچ میں صلح کرائیں گے، یہ کہاں سے نماز جا کر کے جو ہے مسجد میں جو ہے جھاڑو لگائیں گے، مسجد کی صفائی کریں گے، امام باڑے کی صفائی کریں گے۔ عزیزو، اس کا مطلب یہ ہوا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چچا پانی پلا دیجئے، چچا جھاڑو لگا دیجئے، چچا صلح کرا لیجئے۔ تو اب عزیزو، مردے کو ڈھونڈنے کے لیے قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم اپنی اپنی گریبانوں میں جھانکے۔ اب اگر ہمارے اندر خدمت خلق کا جذبہ پایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہم زندہ ہیں، اگر جذبہ نہیں پایا جا رہا ہے تو چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اگر خدمت خلق کا جذبہ پایا جا رہا ہے تو ہم زندہ ہیں، اگر خدمت خلق کا جذبہ نہیں پایا جا رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہم چلتی پھرتی موت ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جن افراد نے خدمت خلق کی ہے بھلا ہے وہ مر گئے ہوں، لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے، آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ فقط جسم سے روح کا نکل جانا موت نہیں ہے، بلکہ ضمیر کا مر جانا بھی موت کہلاتی ہے، ضمیر کا نکل جانا بھی موت کہلاتی ہے۔ اور حقیقت امر یہ ہے کہ ہم نے موت کی طرف اتنا دھیان نہیں دیا جتنا دینا چاہیے۔ ہم امور دنیا میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ ہم نے موت کو بھلا دیا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ موت سے ہم فرار اختیار کر لیں گے، ہم یہ سوچتے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ جگہوں پہ تو
معاملہ اتنا خراب ہے، موت سے لوگ اتنا ڈرتے ہیں، اور میں عرض کروں آپ کو کہ کچھ جگہ لوگ موت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ جس گیٹ سے میت نکل جاتی ہے اس گیٹ کو بند کروا کے دوسرا دروازہ کھلواتے، کہیں ایسا نہ ہو دوبارہ ملک الموت آ جائیں گے۔ یہ دیکھا ہوا ہے آنکھوں کا۔ اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ گھر خاندان میں کسی کی موت ہو گئی، مثال کے طور پر ہم اونچہار سے کڑے آ گئے، کسی کی موت ہو گئی، اب مٹی میں آئے ہیں تو یہ ہے کہ جس کے آئے اس کو پرسہ دے کہ واپس چلے جائیں، کسی دوسرے کے گھر نہ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبرستان سے مٹی لے کر کے آ رہے ہیں۔ اگر موت آئی ہوگی، قبرستان کی مٹی لے کر کے آئیں یا نہ لے کر کے آئیں گے، آ کے رہے گی۔ اگر نہیں آئی ہوگی تو ہم پورا قبرستان اٹھا لیں گے تب بھی نہیں آئے گی۔ یہ حقیقت ہے عزیزو، یہ سامنے مشاہدہ کی ہوئی چیزیں ہیں، آپ موت سے فرار نہیں کر سکتے۔ صبح کی مجلس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ موت سے کوئی فرار نہیں ہے۔ ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، لیکن گناہوں سے نہیں بھاگتے۔ ہم موت سے نہیں بھاگ سکتے بلکہ موت سے ہی بھاگتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے سماج کے معاشرے کی حقیقت۔ ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو اس طریقے سے تربیت کرنی ہے تاکہ ہم مرنے کے بعد جائیں تو کم از کم ہم اتنا اطمینان میں رہیں کہ ہم ایسے اولادوں کو، نیک اولادوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں جو سورہ فاتحہ بھی پڑھ دے گی ہمارے اوپر۔ ورنہ زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ قبر کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت لگا دی جاتی ہے۔ جب آپ اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم میں مشغول کر دیں گے، صرف اور صرف دنیاوی تعلیم میں، اور دین سے کوئی رابطہ نہ ہوگا تو یہی حال ہوگا، یہی حال ہوگا۔ ہمیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دنیاوی تعلیم سے آراستہ نہ کریں اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ کریں۔ آپ کے شہر کا سب سے بڑا ڈاکٹر شیعان علی میں سے ہونا چاہیے، آپ کے شہر کا سب سے بڑا انجینئر شیعان علی میں سے ہونا چاہیے، آپ کے شہر کا سی او، ایس پی، سب سے بڑا جو پولیس آفیسر ہے وہ شیعان علی میں سے ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ باب علم ہمارے یہاں موجود ہے، غیر فرقوں کے یہاں موجود نہیں ہے۔ جب باب علم ہمارے یہاں موجود ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے در سے فیضیاب ہوں، اس کے در سے۔ آج یہ کائنات آپ دیکھ لیجئے، یہ کائنات جو ترقی کر رہی ہے یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ قرآن اور نہج البلاغہ کے اوپر ریسرچ کی جا رہی ہے، اس کا نتیجہ ہے یہ۔ آج سے 1400 سال پہلے رسول خدا کہہ کے گئے تھے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ انسان پرندوں کے اوپر بیٹھ کر کے ہزاروں کلومیٹر دور کی سفر طے کرے گا۔ کیا ہوا آج آپ دیکھیے، یہ ایروپلین کیا ہے؟ یہ ایروپلین کیا ہے؟ رسول اللہ نے بس اتنا بتایا، رسول کو پتا تھا ان کے سامنے جو تھے کیسے تھے، اس سے زیادہ بتاتے تو ان کے عقلوں میں آنے والی چیزیں نہیں تھی۔ بھائی عالمیہ تو یہی ہے، عالمیہ تو یہی ہے۔ اس زمانے والوں نے رسول جیسا عالم پایا، علی جیسا عالم پایا، لیکن سوال بےہودہ کیے، سوال بے مطلب کے کیے۔ سوال کیا ہو رہا؟ یا علی یہ بتائیے میرے سر کے اوپر کتنے بال ہیں؟ میرے سر کے اوپر ایسے ایسے بےہودہ سوال کیے گئے کہ مولا علی کو دکھڑا سنانا پڑا اپنا، کہ میں جس پائے کا عالم تھا میرے علم کے مطابق مجھ سے سوال نہیں کیا گیا، میں جس پائے کا سخی تھا میرے سخاوت کے اعتبار سے مجھ سے مانگا نہیں گیا۔ سوال کیا ہو رہا؟ یا علی یہ بتائیے میرے سر پہ کتنے بال ہیں؟ علی نے کہا اگر بتا دوں تو تم گن لو گے، اگر بتا دوں تو تم گن لو گے۔ سب کچھ جو کچھ ہے اس کائنات میں آج رسول اور آل رسول کا صدقہ ہے۔ غیر قومیں ریسرچ کر کے اس ترقی کی منزلوں پہ پہنچ رہی ہے، لیکن عالمیہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں قرآن کا بھی دامن ہے، ہمارے ہاتھ میں اہل بیت کا بھی دامن ہے۔ اب ہم اپنی اپنی گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں ہم کتنا متمسک ہیں قرآن سے، ہم کتنا متمسک ہیں اہل بیت سے، ہم کتنا متمسک ہیں اہل بیت سے۔ فقط ماتم کر لینا محب اہل بیت ہونے کی دلیل نہیں ہے، فقط رات بھر شب بیداری کر لینا محب اہل بیت ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ علی کا سچا محب وہ نہیں ہے، اور یہی ہوتا ہے۔ بہرحال مائک لگا ہے، کیا بتائیں۔
تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، ہمیں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ کل ہم جب مر جائیں تو مولوی صاحب کے محتاج نہ رہیں کہ مولوی صاحب ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں گے تو ہم تک پہنچے گا، مولوی صاحب کے محتاج نہ رہیں۔ یہی ہوتا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو بسم اللہ سکھایا نہیں، قرآن ہمارے گھروں سے رخصت ہو گیا ہے، اہل بیت کی حدیثیں ہمارے یہاں سے رخصت ہو گئی ہے، بچے آ کر کے فرش اعضاء پہ بیٹھتے نہیں ہیں، ماتم کا وقت ہوتا ہے تو آ کر کے سینہ زنی کر لیتے ہیں، ہاتھوں میں 4-4 5-5 انچ موٹے کلاوے پہنے رہتے ہیں، موٹے موٹے کڑے پہنے رہتے ہیں، اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں۔ شیعہ کڑے اور کلاوے پہن لینے نہیں کا نام نہیں ہے، شیعہ اسے کہتے ہیں جو تعلیم اہل بیت پہ عمل کرے، تعلیم اہل بیت پہ عمل کرنے والا جو ہے شیعہ ہے، اس کے علاوہ کوئی شیعہ نہیں۔ ہاں محب ہو سکتے ہیں، محب ہو سکتے، محب ہونے میں شیعہ ہونے میں بہت فرق ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم اس طریقے سے کرنی ہے کہ ہم اپنے مرنے کے بعد غیر کے محتاج نہ ہوں، غیر کے محتاج نہ ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی کسی کو جو ہے وہ گاؤں محلے سے کسی نہ کسی کو پکڑنا پڑے، اسے پیسہ دینا پڑے کہ بھیا ہمارے ابا کی قبر کے اوپر جا کر کے 40 دن سورہ یاسین پڑھ دینا، سورہ رحمان پڑھ دینا۔ اس سے قبل کہ یہ نوبت آئے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت خود کریں، خود کریں۔ روایت ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے روایت ہے کہ آپ ایک مقام سے گزر رہے تھے، جب آپ ایک مقام سے گزر رہے تھے تو آپ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس مقام سے، اس قبرستان سے جلدی جلدی گزر جاؤ، جتنی جلدی ہو سکے اس جگہ سے، اس مقام سے، اس قبرستان سے گزر جاؤ۔ اصحاب تھے رسول کے اور جلدی جلدی انہوں نے حرکت کی اور وہ تیزی سے گزر گئے۔ اب رسول کی واپسی ہوئی، اب جب رسول کی واپسی ہوئی تو اب رسول کہہ رہے ہیں اس مقام پہ آرام آرام، آہستہ آہستہ چلو، آہستہ آہستہ چلو۔ کیوں؟ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا ضروری ہے عزیزوں، آہستہ آہستہ چلو۔ اصحاب چکر میں پڑ گئے، ماجرا کیا ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے جب یہاں سے گزرے تھے تو رسول یہ کہہ رہے تھے کہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل چلو، اب جب واپس پلٹے تو رسول کہہ رہے ہیں آہستہ آہستہ چلو، آرام آرام چلو۔ اصحاب نے ماجرا پوچھا، یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ جب یہاں سے گزر رہے تھے تو آپ نے کہا تھا جلدی سے جلدی نکل چلو، اب جب لوگ واپس پلٹے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آرام آرام چلو، آہستہ آہستہ چلو۔ رسول اسلام نے کہا کہ جب ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو اس قبرستان میں قبر تھی، اس صاحب قبر کے اوپر عذاب الہی نازل ہو رہا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ اس قبرستان سے جلدی جلدی گزر چلو۔ اور جب ہم واپس پلٹے ہیں تو اسی قبر کے اوپر جس پر عذاب ہو رہا تھا اس کے بچے نے بسم اللہ کا بے پڑھا پہلی مرتبہ، اس بسم اللہ کے بے کی برکت یہ ہوئی کہ پروردگار عالم نے اس صاحب قبر کے قبر سے عذاب کو اٹھا لیا، اس صاحب قبر کی قبر سے عذاب کو اٹھا لیا۔ عزیزو انصاف سے بتائیے گا، جب ایک غیر معصوم بچے کا غیر معصوم بیٹا جب بسم اللہ کی بے پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس کی قبر سے عذاب کو ہٹا لیتا ہے، تو جو کل قرآن کا عالم ہو، جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہو، وہ علی کہ جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لو، میں آدم سے لے کر کے خاتم تک کی ساری باتیں بول سکتا ہوں، ساری چیزیں بتا سکتا ہوں، تو آپ انصاف سے بتائیے وہ علی کہ جس کے پاس قرآن کا کل علم ہو، اس کے باپ کے اوپر کیسے عذاب نازل ہو سکتا ہے؟ اس کے باپ کے اوپر آپ ایمان ابو طالب کی بات نہ کریں، ہم سے احسان ابو طالب کی بات کریں، احسان ابو طالب کی بات کریں۔ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم اس طریقے سے دینی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اس طریقے سے
اس طریقے سے زندگی کیسے گزارنا ہے. آپ روایات معصومین پڑھیے، ایک ایک چیز آپ کو ملے گی کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے. اس لیے کہ ہمارے سماج و معاشرے میں کچھ افراد ایسے پائے جاتے ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے یا اللہ مجھے موت دے دے تو زیادہ بہتر ہے، یا اللہ مجھے موت دے دے تو زیادہ بہتر ہے. اسی کے مقابل میں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب تک ہمارے پر نہ نکل آئے تب تک ہمیں موت نہ آئے. دونوں چیزیں ہیں، نہ انسان نے موت کی حقیقت کو سمجھا نہ زندگی کی حقیقت کو سمجھا. اگر زندگی کی حقیقت کو سمجھتا تو کبھی مرنے کی تمنا نہ کرتا، اگر موت کی حقیقت کو سمجھتا تو کبھی جینے کی تمنا نہ کرتا، کبھی جینے کی تمنا نہ کرتا. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا علی یہ بتائیے زندگی کیسے گزارے، نہج البلاغہ کی حدیث، یا علی یہ بتائیے زندگی کیسے گزارے. امام نے کہا خالط الناس مخالطتاً ان متم معها بقوا علیکم وان عشتم حنوا علیکم. دیکھو لوگوں کے درمیان اس طریقے سے زندگی گزارو کہ اگر تم مر جاؤ تو لوگ تمہارے اوپر گریہ کریں، اگر تم کہیں چلے جاؤ تو لوگ تم سے ملنے کے لیے مشتاق ہوں. اس طریقے سے زندگی گزارو، اس طریقے سے زندگی گزارو. اور ہمارے ہاں اس کے اپوزٹ ہے، جیسے پتہ چل جاتا فلاں صاحب آ گیا ہمیں ان سے کون جائے ملنے، ہمیں ان سے کون جائے ملنے. ہم نے اس طریقے سے زندگی گزاری نہیں. اگر زندگی گزاری ہوتی تو محلے والے ہم سے ملنے کے لیے مشتاق ہوتے، ملنے کے لیے مشتاق ہوتے. بس ایک جملہ کہہ کے ربط مسائل، ملنے کے لیے مشتاق ہوتے ہیں. اور عزیزو یہ کربلا کا معرکہ نہ ہوتا تو یہ موت اور حیات کا معمہ کبھی حل نہ ہو پاتا. کربلا کا معرکہ نہ ہوتا تو موت و حیات کا معمہ کبھی حل نہ ہو پاتا. کربلا نے امام حسین علیہ السلام نے اپنے اور اصحاب و انصار کی قربانی پیش کر کے اپنے شیعوں کے دل سے موت کے ڈر کو، موت کے خوف کو ختم کر دیا ہے، موت کے خوف کو ختم کر دیا ہے. دلیل میں اس کی دے رہا ہوں، موت کے خوف کو ختم کر دیا ہے. ہمارے یہاں سے جب کوئی زیارت پہ کربلا جاتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ چچا آپ جا رہے ہیں تو وہاں سے ہیرے کا نیکلس لے آئیے گا، وہاں سے سونے کی بالیاں لیتے آئیے گا، وہاں سے گلے کا ہار لیتے آئیے گا. کربلا جب کوئی ہمارے محلے سے جاتا ہے، کوئی گھر سے جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کربلا جا رہے ہیں چچا ذرا ہمارے لیے کفن لیتے آئیے گا، کربلا کا کفن لیتے آئیے گا. اب اس کا مطلب یہ سمجھے عزیزو، بس میں 2 مصرے پڑھ رہا ہوں، 2 مصرے میں ساری بات کا نچوڑ ہے. ہمارے یہاں سے جب کوئی جاتا ہے تو کیا منگاتے ہیں؟ کربلا سے کفن منگاتے ہیں. ہیرے جواہرات نہیں منگایا جاتا، گہنا نہیں منگایا جاتا، کان کی بالیاں نہیں منگائی جاتی. شاید یہی وجہ ہے شاعر نے بڑھ کر کے آواز دی، ہمت نہیں ہے، ہمت نہیں کسی میں عزادار کے سوا، اپنا کفن جو موت سے پہلے خرید لے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اگر اپنے دل میں حسینی جذبہ ہے، اگر اپنے دل میں حسینی جذبہ ہے تو موت سے پھر کیا خطر. موت کہتے کسے ہیں، موت کہتے کسے ہیں؟ خطابت کے الفاظ میں کہا جائے موت کہتے کسے ہیں؟ جب علی سنائی سے دکھائی دینے لگے تو اس مرحلے کو موت کہتے ہیں، اس مرحلے کو موت کہتے ہیں جب علی سنائی سے دکھائی دینے لگے. کیا موت جب علی سے ملاقات ہو گئی. ہم شیعان علی کو تو مرنے کے اوپر خوش ہونا چاہیے. یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے، ورنہ موت حیدر کے محبوں کو کہاں آتی ہے. یہ تو علی سے ملنے کا ایک طریقہ پروردگار نے ہمیں دیا ہوا ہے، طریقہ دیا ہوا ہے. عزیزان گرامی، روایت بتاتی ہے کہ جب محب مولا متقیان، محب امیر المؤمنین اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی یہ دونوں ذوات مقدسہ تشریف لاتی ہیں.
وہ مومن جو رنج و غم کے عالم میں ہے، جیسے ہی وہ ان ذوات مقدسہ کی زیارت کرتا ہے۔ علی اپنے چاہنے والے سے کہتے ہیں انا علی الذی کنت تحب فی الدنیا، میں ہی وہ علی ہوں کہ جس کی محبت تو دنیا میں رکھتا تھا، دیکھ تو مجھے دنیا میں چاہتا تھا، میں تیری آخرت ہموار کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ تو مجھے دنیا میں چاہتا تھا، میں تیری آخرت ہموار کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ اور شیعان علی کو موت کا کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، آخرت کا کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، اور بہت ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، آخرت کا بھی کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جناب سیدہ نے شفاعت کی ذمہ داری لے رکھی ہے، سیدہ نے شفاعت کی ذمہ داری لے رکھی ہے، لیکن معصومین نے کہا ہے کہ آخرت کے سلسلے میں نہ گھبرانا، اپنی برزخ کی تیاری کر کے آنا، اپنی برزخ کی تیاری کر کے آنا۔ تو جو کچھ ہمیں کرنا ہے برزخ کا انتظام کرنا ہے۔ بس عزیزو، میں نے مجلس تمام کی، ایصال ثواب کی مجلس 11 محرم، اہل بیت کے اوپر 11 محرم کا دن کسی قیامت سے نہیں کم رہا، نہیں رہا۔ ارباب عزا، وہ سیدانیاں کہ جنہیں سورج نے بھی کبھی برہنہ نہ دیکھا، اللہ اکبر، 11 محرم کو وہی سیدانیاں بے مخناؤ چادر آ گئیں، وہی سیدانیاں بے مخناؤ چادر آ گئی۔ خدا کی قسم یہ دن اہل بیت کے اوپر مصیبت سے کم نہیں تھا، قیامت سے کم نہیں تھا۔ 11 محرم کا وہ دن ہے کہ جب اہل بیت کو اسیر کر کے کوفے کی جانب لے جایا جانے لگا۔ صبح صادق نمودار ہوئی، شمر ملعون آگے آتا ہے، چاہتا ہے کہ محضرات عصمت کے ہاتھوں میں رسن باندھے۔ جناب زینب نے کہا کہ اے شمر، تو رجس ہے، ہم خانوادہ اہل بیت میں سے، ہمارے نزدیک رجس نہیں آ سکتا، گندگی نہیں آ سکتی۔ بعض روایتیں یہ کہتی ہے کہ جناب زینب نے اشارہ کیا اور وہ رسیاں سیدانیوں کے ہاتھوں میں خود بخود بند گئیں۔ اونٹ منگائے گئے، اب جو اونٹ منگایا گیا نہ اس میں ہودج ہے، نہ اماری ہے، نہ کجاوا ہے، ننگی اونٹ، ننگے پشت کے اونٹ منگائے گئے۔ جیسے ہی اونٹ آئے ہیں جناب زینب آگے بڑھی، علی کی شیر دل بیٹی زینب 10 محرم کو حسین سے وعدہ کر چکی تھی، اے بھیا حسین گھبرانا نہیں، اب حسین تم نہیں رہو گے تو زینب حسین بن کر کے کوفہ و شام کے مارکے کو فتح کرے گی۔ زینب آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد کہتی ہیں اے ماں کی کنیز فضہ، آؤ آج زینب تمہیں سوار کرے گی۔ اے بہن ام کلثوم آؤ، آج زینب تمہیں سوار کرے گی۔ اے بھابی ام لیلا آؤ، آج زینب تمہیں سوار کرے گی۔ اے بھابی ام رباب آؤ، آج زینب تمہیں سوار کرے گی۔ اے بھابی ام فروا آؤ، آج زینب تمہیں سوار کرے گی۔ ہاں عزادارو، جب جناب زینب تمام خواتین کو، تمام محضرات عصمت کو سوار کر چکی، ایک مرتبہ زینب اکیلے رہ گئی، اب زینب کو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ترائی کی طرف نگاہ کیا، آواز دیتی ہے اے میرے شیر دل بھیا عباس، ارے مدینے سے تو بڑے اہتمام سے سوار کر کے لائے تھے، اے بھیا عباس آج زینب تنہا کھڑی ہے، آج زینب کو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ عجب نہیں غازی عباس کا لاشا ترائی پہ تڑپنے لگا ہو، اے شہزادی ارے مجھے معاف کر دیے گا، ارے مجھے موت نے مجبور کر دیا ہے، ورنہ یہ غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ التماس ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید کاظم حسین ابن سید زوار حسین، سید خادم حسین